الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ امن والوں نے جو دین جو مذہب میں عطا فرمایا وہ ہمیں اور آپ کو دوسرے کے کہات سنے یہ سمجھ میں آتا کہ واقعی دین مذہب اسلام مکمل ہے اور مضبوط ترین ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث میں تو کہہ دیا اور ہم نے سن لیا۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں یا سائنسی اعتبار سے اگر ہم نے مذہب اسلام کو پرکھا تو میرے دوستوں قیامت کی صبح تک اس میں کوئی خلل، خامی، نقصان اور کوئی اس سے کہانی کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ حقائق پر ساری چیزیں مبنی ہیں اور ساری کی ساری مضبوط ہے۔ ہمارے عقیدے، ہماری کتاب، ہمارے نبی، ہماری تعلیمات، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا خانہ کعبہ، یہ جتنی چیزیں ہیں کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے غیر محفوظ نظر نہیں آئے گی، وہ محفوظ ہے اور من جانب اللہ ہے اور دل مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے اس کو واضح طور پر ثابت بھی کر دیا کہ جو مسلمانوں کے عقائد ہے، جو مسلمانوں کی تعلیمات ہے، جو مسلمانوں کا تہذیب اور تمدن اور کلچر ہے وہ علل تب نہیں، بے ضابطہ نہیں، اس کا ثبوت بھی ہے اور اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہے۔ دیگر مذاہب سے ہم نے اگر اس کا موازنہ کیا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شعبے کے اعتبار سے، چاہے ہم نے عبادت کے نہیں کا شعبہ لیا، کسی مدد کے شعبوں کو ہم نے اگر دونوں کا موازنہ کیا تو ہماری عبادتیں سمجھ میں آئے گی کتنی کامل ہے اور کتنی مکمل ہے اور کتنی کامیابیوں سے پر ہے اور کتنی برکات لیے گی ہے۔ دوسری عبادتوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی کی عبادتیں کہ ہماری برادران اسلام کی عبادتیں کرتے دیوالی کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو دکھتا ہے کہ فضولیات ہے اور دیگر چیزیں ہیں، کوئی اس کے اندر فوائد نظر نہیں آتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس ہم اگر دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے یا عبادت کی لعین ہے، یہ قربانی کا معاملہ ہے جو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں مگر اس میں فوائد ہمارے سامنے۔ رمضان کے اندر ایک آدمی کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے مگر اس میں برکتیں ہمارے سامنے سائنسی کے بعد۔ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی شعبے کو ہمارے شعبے سے ٹکرا نہیں سکتا۔ اب دنیا اپنے معبد خانوں میں جاتے عبادت کرتی ہے، ہم اپنے مسجد کے اندر آتے یا عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر زیب و زینت نظر آتی ہے مگر ہم پتھر رکھیں گے ہمیں اللہ کی عبادت ہوتی، مالک کائنات کی عبادت ہوتی۔ ویسے اگر رحمت اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے دیکھے کہ عیسائیوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور بس طنز کر رہے، تانا کر رہے ہیں تو تمہارے مسجد کو دیکھو کتنی گوسیلیں لکھی ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتی ہے قدیم زمانے کی ہمارے گرجا گھروں کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنی عالی شان ہے۔ ویسے تو رحمت اللہ نے دیکھے کہ اس نوجوان کو نہ پریشان کرے، حضرت قریب گئے، حضرت کو کثیر کرامت ملی تھی، جانب عیسائیوں سے کہا تم نے کیا کہا کہ مساجد بوسیدہ ہے اور پرانی عمارتیں ہیں، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی نقش نگار نہیں، ہمارے گرجا گھر ایسے ہیں، تو اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے اور سچا ہے اور صحیح ہے، ہماری معبد بھی صحیح ہے تو اس وجہ سے ہمارا مذہب سچا ہے۔ دیکھو جو چیز تمہارے پاس ہے ایک چیز ہمارے پاس ہے قرآن کریم جو مسجدوں میں رہتی ہے،
تمہارا یہ گرجا گھر ایک قرآن کی آیت کو برداشت نہیں کرتا، ویسا پورا قرآن ہماری مسجد میں رہتا ہے، بس ایک آیت حضرت غوث پاک نے پڑھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ پڑھنا تھا کہ پورا گرجا گھر زمین بوس ہو گیا، بھاؤ ہو کر نیچے گر گیا اور سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ ایک آیت کو تمہارا گرجا گھر برداشت نہیں کر سکا جس کے اوپر تم فخر کر رہے تھے اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، آؤ اس قرآن کریم کو دیکھو مساجد کے اندر رکھی ہوئی، یعنی اللہ کا شکر ماننا دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے کہ الحمدللہ اللہ نے جو دین دیا، جو تعلیمات دیا، وہ تمام چیزوں سے کامل اور مکمل اور محفوظ ہے اور اس کے اثرات مثبت ہے، نفع ہی نفع اس کے اندر۔ افسوس کی بات ہماری عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ مذہب اسلام کا کلچر صحیح نہیں، مذہب اسلام کی تہذیب کا صحیح نہیں، ہماری عبادتوں میں سستی یا ہماری تجارت میں دوسروں کے معاملات یا دوسرے کی تہذیب و تمدن کو اپنانا یا دوسرے کے کلچر کو اپنانا، یہ عملی اعتبار سے ظاہر کرتا گویا ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب نعوذ باللہ من ذالک نامکمل ہے، اس وجہ سے ہم نے فلاں کا چیز یہ لیا، فلاں کی یہ چیز لے لیا، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں کتنے زمانے سے، زمزم سے کنویں کی طرف آتے ہیں کتنے زمانے سے، ساری دنیا اس پر ریسرچ کر کے تھک گئی اور کہا کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی تمام پانی کے اندر اور وٹامن میں جو اس میں ہیں، اور وہ مسلمانوں کی بات ہے، خانہ کعبہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے اور پوری دنیا کے بیچوں بیچ کا حصہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، وہ ایسا النٹر نہیں ہم نے بول دیا تم نے سن لیا، دنیا نے اس میں ریسرچ کیا، تحقیق کیا، واقعی جنت سے پتھر آیا ہو، اس کی کیا خاصیت ہے؟ مسلمان جو بول رہے ہیں واقعی بول رہے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کی نگاہ میں اس کو مان رہے ہیں، مگر ہم اس کو ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کی نگاہوں میں دیکھتے ہیں، سائنس کی نگاہوں میں دیکھتے ہیں، واقعی مسلمانوں کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے یہ آسمانی دنیا سے آیا، صحیح ہے؟ ایک زمانہ تھا سن 317 ہجری کے اندر ابو طاہر کرامتی یا نالک نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا 7 ذی الحجہ کے دن اور خانہ کعبہ کو قبضے میں کر لیا۔ پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایک ہی وہ وقت ہے جس وقت اس ملعون نے جب حملہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس سال حج نہیں ہوا، کوئی حاجی خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا، نہ عرفات پہنچ سکا، کیونکہ 7 ذی الحجہ کو حملہ تھا، 3 دن کے بعد حج کا معاملہ تھا، اور اس نے حملہ کر کے پورے مکہ مکرمہ پر قبضہ جما لیا، اور قبضہ جمانے کے بعد حجر اسود کو لے کر سیدھا نکلا بحرین کی طرف، مگر جس اونٹنی پر حجر اسود رکھا جاتا تھا وہ اونٹنی دب کر مر جاتی تھی۔ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ نے دنیا سے رخصتی اختیار کر لی۔ حجر اسود کتنا پتھر ہے، اگر دیکھنے کے اعتبار سے دیکھیں حاجی نے کتنا بڑا پتھر ہے کہ اونٹ دب کے مر جائے، مگر اونٹ برداشت نہیں کر سکا اس بے حرمتی۔ 40 لوٹ، تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری جو بھی چیز ہے غیر مکمل، غیر محفوظ، علن تب، بے ضابطہ، بغیر فائدے کی نہیں ہے، ہم کو بیانات کے ذریعے سے ہم نے سن لیا، ہم نے اپنے بڑوں سے سن لیا، اگر آج آگے بڑھ کر ہم نے اگر اس کی تحقیق بھی کی، اللہ کی قسم کوئی چیز میں جھول نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی بھی چیز میں، چاہے عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، تہذیب میں ہو، تمدن میں۔ ابھی ہمیں علم کیا ہے اسلام کی تہذیب کا، تمدن کا؟ جن لوگوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا، عقائد کو قریب سے دیکھا، تعلیمات کو قریب سے دیکھا، وہ لبیک کہہ کر رہ نہیں، لبیک کہے بغیر رہ نہیں سکے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کی حالت، آج دنیا پرکھ رہی نہ بھی کسی چیز کو، یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، حق ہے کہ باطل ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دنیا پرکھ رہی ہے۔ الحمدللہ ہم بغیر پڑھ کے اللہ اس کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، مگر عملی زندگی ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ برا مت ماننا، جو بات ہے وہ تو گندا سے بول رہا۔ جن لوگوں نے قرآن حدیث کو مکمل طور پہ سمجھا، حضور کو سمجھا، دین کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، وہ جان دے دی، مگر اس کا سودا نہیں کیا، انہوں نے کسی بھی چیز کا سودا نہیں کیا، چھوٹوں میں کیا، بڑوں میں کیا، بچوں میں کیا، دیہاتوں میں کیا، شہریوں میں کیا، پڑھے لکھوں میں کیا، غیر پڑھے لکھوں میں کیا، مذہب اسلام کی تمام چیزیں ایسا مانتے تھے، وہ کہتے تھے ساری زندگی سے زیادہ قیمتی یہ تعلیمات ہیں ہمارے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس پر جان دے دیں گے ہم،
مگر ایک زمانے اور مدت سے بولتے آ رہے بھائی دیکھو یہ جو لباس ہم استعمال کر رہے ہیں اسلامی لباس نہیں، اس کو بدلو، مگر بدلنے کو تیار نہیں۔ عملی اعتبار سے بتا رہے نہیں بھائی یہ ٹائی کا لگانا یا جس پینٹ کا پہننا جو عیسائیوں کا طرز ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں اس کی جگہ نہیں۔ ہمارا لباس غیروں کا پہننا اس بات کی علامت ہے، عملی اعتبار سے ہم اسلامی لباس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے داڑھیوں کا کاٹنا اس بات کی علامت ہے، ہمیں داڑھیوں پسند نہیں جو اسلامی شعار ہے۔ ہمارا نماز نہیں پڑھنا اس بات کی علامت ہے، ظاہری علامت یہ ہے کہ مسلم نمازوں سے کیا ہوتا۔ اگر یہی عقیدہ ہے تو کیسا ہوگا بتاؤ۔ ایک تاریخ ہماری وہ بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، نہ حضور کا سودا کرتے نہ دین کا سودا کرتے، اپنے جانوں کو قربان کر دیتے۔ ابھی حال میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا، وہاں سے مسجد نبی جانا ہوا، ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کچھ روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے، ہم نے سوچا بھائی جانور وغیرہ کھا لیں گے تو ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سائڈ میں ڈال دیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے توڑ کر کھانے لگا۔ اتفاقاً میرا باہر نکلنا ہوا، میں نے دیکھا، مجھے رہنے گیا، میں نے بچے کو بلایا کہ بیٹے کیا بات ہے تم روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کھا رہے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ بھی مسجد نبی کے سامنے کا بچہ، میں نے بٹھایا، کھانا کھایا، بس سیر ہو کر کھایا۔ میں سے پوچھنے لگا بیٹے تمہارے ابو کیا کرتے؟ کہنے لگے میں یتیم ہوں۔ کہنے لگا اچھا، مجھ سے پوچھنے لگا تم کہاں کے ہو؟ کہا میں نے ہندوستان کا ہوں۔ کہنے لگا اچھا چچا جان آپ کو اللہ جزائے خیر دے، کیا آپ ہمیشہ میری دعوت کر سکیں گے؟ کہنے لگے بیٹے ایک کام کرو، کیا تم میرے ساتھ ہندوستان چل سکتے ہو؟ میں تم کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا۔ میرے پاس چلے دیا، بہت خوش ہو کر کھایا۔ مجھ سے کہنے لگا میری ایک ماں ہے، اگر تم کہو تو میں ماں سے اجازت لیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہندوستان چلوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جاؤ اپنے ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ ننا منا بچہ گیا، پوری دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا میری امی نے اجازت دے دی، کیونکہ میرے پاس میرا اور ایک بھائی ہے جو اس کو سنبھالتا ہے، اب انہیں اجازت دی تھی میں عالم باعمل بنوں گا، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میرے حال میں بڑا خوش ہوا کہ یتیم بچے کو میں ہندوستان لے آؤں گا، مدینہ منورہ کا بچہ ہے۔ میں لے کر چلا، مسجد نبی کے سامنے آیا، روزہ اختر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، آخری سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ بچہ ٹھہر کر ٹھہر گیا۔ میں نے کہا بیٹے چلو۔ کہنے کے چچا جان ایک بات بتاؤ، ہندوستان میں سب ملتا؟ کہاں یہ روزہ بھی ملے گا، کہیں یہ گنبد نبوی ملے گا؟ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا بیٹے اگر یہ ملتا تو میں یہاں کیوں آتا، یہ تو یہی ہے، سرکار کی ذات یہی ہے۔ کہنے کے چچا جان جب ایسی بات ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں روٹی کے ٹکڑے پر ہی مطمئن ہوں، مگر ان کے در کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حال کی بات بتا رہا ہوں، امت مسلمہ کے بچوں کا یہ حال تھا، معصوموں اور بڑوں کا یہ حال۔ مگر افسوس سچ بتانا، آج تک ہم سنتے ہیں نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، آج ہمارے اندر یہ جذبات کیوں نہیں آئے؟ ہمارا دل جاگرا کیوں نہیں؟ کب تک ہم سوتے پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم دیکھیں نہیں کہ کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے؟ ہمیں دکان کا فائدہ نفع نقصان سمجھنا ہے، کھیتی کا نفع نقصان سمجھنا ہے۔ زندگی کا کبھی سوچا ہم نے کہ ایک زندگی کدھر گئی، کدھر جانا چاہیے؟ ایک طرف تو ہم اللہ کے قریب نہیں، رسول اللہ کے قریب نہیں، دوسری جو ذمہ داری ہم پر کی عالم انسانیت کی، ساری مخلوق کی، وہ ذمہ داری ہم سے کتنا پوری ہو رہی ہے؟ کیا ہم صرف اپنے گھر کے لیے؟ یہ حالات کی وجہ سے کیا ہمارے آنکھوں میں آنسو آنا نہیں چاہیے؟ کبھی کشمیر نے رلایا، کبھی افغانستان نے رلایا، کبھی فلسطین نے رلایا، کبھی دل کانپا، کئی رات تو ایسی ہے جس رات بے چینی میں گزرے کہ مولا کہ ساری امت کا مسئلہ ہے، نہ معصوم کا یہ حال ہے نہیں۔ ہاں جس دن فاقہ آتا ہے اس دن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہاں جس دن بچے کی طبیعت سیریس ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس دن گھر پہ حالات آتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر آنسو نہیں آتے تو امت کے حال پہ نہیں آتے، آنسو نہیں آتے تو اپنے گناہوں پہ نہیں آتے، آنسو نہیں آتے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی، جتنا اللہ کے ساتھ بے وفائی کی گئی اتنا کسی اور کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، کھا کر اس کا اس کے خلاف ہو جانا یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ اس کے نام پر جی رہے ہیں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مگر ہم کبھی اس کے نام پر مرنے کی بھی سوچا؟ عبداللہ بن بسر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، دمشق کے اندر تھے، دمشق کے اندر نوجوان ینگ چھوٹے چھوٹے 4 بچے کو چھوڑ کر نکلے۔ نکلنے کے بعد دمشق کے اندر ان کے پڑوس میں ایک بچی رہتی تھی، دمشق کے اندر ہی، اور یہ آرمینہ اور آذربائیجان کے جہاد کے لیے صحابی۔ وہاں پر اچانک سے کیفیت دل کی بدل گئی، اور یہاں ایک لڑکی کو ایک طبیب عیسائی چھڑنے لگ گیا،
اس بچے نے کہا رے نالک، کم سے کم عبداللہ بن مسر کی پڑوس کا تو خیال رکھ، میں ان کی پڑوسی، کاش کتنا اچھا ہوتا عبداللہ یہاں سامنے ہوتے تو تیری کیفیت بگاڑ دے۔ اس عیسائی نے کہتا مارا اور کہنے لگا عبداللہ کہاں؟ کہتا میں ہوں، چھیڑنے لگا۔ اس بچی نے یہ جملہ اس زبان سے یہاں کہا، یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے دمشق سے آذربائیجان، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے کے دل میں الہام کیسا ہوا، اسی وقت گھوڑے کی باغ دوڑ اپنے سماجی ہاتھ میں فوج دوسرے کے حوالے کر کے نکلے وہاں سے، دمشق سے آذربائیجان، آرمینیا سے، اور 2 مہینے لگاتار گھوڑے کا سفر کیا، اور 2 مہینے کے بعد سیدھے دمشق کے اندر آئے۔ اپنے گھر پہ نہیں گئے، اس پڑوس لڑکی کے گھر پہ جا کر کہا، آواز لگائی تو کہنے لگے کون؟ کہا میں عبداللہ۔ کہنے لگے تم کیسے آ گئے؟ پڑھتے کہ آج نے کہا بیٹی تم نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگے ہاں مجھے پہچان لیا۔ کہا بیٹا مجھے معلوم ہوا کہیں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے چچا جان میرے ساتھ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایک عیسائی طبیب ہے پڑوس میں مجھے چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ کل تم نے مجھے یاد ہی کیا؟ کہاں سے 2 مہینے پہلے میں نے یاد کیا تھا تم۔ یہ امت مسلمہ کی تعلیم ہے، ہماری تعلیم۔ کتنے بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف چرچے ہیں باقی کچھ بھی نہیں، اور چرچے بھی اپنے کاروبار کے بعد بھول جاتے ہیں۔ بے چینی اور بے قراری امت کو ہونا چاہیے۔ سچ بتاؤ امت کا 200 کروڑ افراد اگر اللہ سے بھیک مانگے، کیا فلسطین میں مسئلہ نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ رہ سکتا کیا؟ مگر نہیں، باقی دوسرا کام تو نہیں کر سکتے، کرنا تو یہ چاہیے کہ اپنے جانوں کو نچھاور کر لے۔ ایک فرد اگر مرتا تھا پوری امت متحرک ہو جاتی تھی۔ حضور کے زمانے میں ایک لڑکی کو چھیڑا گیا، سرکار نے کو حکم دیا، وہ بھاگ کے نکلے صحابہ، راستے کے اندر وہ تو بھاگ گئے، مگر ایک صحابی تھے جو بقیہ چرا رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا، مگر ان کے ساتھ جو اسامہ لشکر کے امیر تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسامہ الگ ہے جو دوسرے ایک صحابی ہے، یہ اسامہ ایک الگ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا مارنے لگے بڑے، انہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب انہیں یہ سمجھے شاید انہیں اس وجہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیا۔ امت مسلمہ کے جگر کے اندر ایسی کیفیت ہوتی تھی، پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا تھا امت متحرک ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان ایک لڑکی کی آواز، اور اندلس فتح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز۔ بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ ابھی عبداللہ بن مسعود جب آئے دمشق کے اندر اور کہاں بیٹی کی خبر آمد، اس کو بلایا، چھپ کر بیٹھے، وہ عیسائی دندنا کب آؤ ہو، آج سے دعوت آ گئی مجھے، ابھی تک سے خرید بھی نہیں آ رہی تھی، کچھ ناشتہ ہوا۔ اس بچے نے قریب بٹھایا، عبداللہ اندر سے نکلے، تلوار نکلی، اٹھا گردن اڑا دی۔ وہ بیٹی کی عزت مسلمانوں کا جوہر تھا، یہ کسی بھی چیز کا سودا نہیں کرتے کہ آپ ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دین شریعت کو خود عمل سے بتا رہا ہے، پیسے دے کر حجام کے ہاتھ میں کہتا ہے داڑھی نکال، اچھی بنا میری داڑھی، اور جمعہ کا دن نماز جمعہ کے لیے آ رہا اور داڑھی نکال رہا ہے، اور وہ داڑھی کے بالا سارے نالی کے اندر۔ ارے جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو چلا رہا ہے اور پھر عزت کی امید رکھ رہا ہے، اتنی بیوقوفی، اور یہ اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی؟ شاید اسلام ہے یہ، اور ایک حجام کے ہاتھ میں دے کر نکالنے لگا۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اس امت کا بچہ اور بوڑھا پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی اٹھا کر، امام شافعی بچے ہیں، کیا حالت ہے، اور ان کی زندگی دیکھا میں نے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ اجمیری کے تو بہت بڑے بزرگ ہیں، حال کے بزرگوں کی زندگیاں میں نے دیکھا، نوجوانوں کی، وہ سودا نہیں کرتے تھے کسی چیز کا۔ جب انہیں مار دیا اور مارے بعد کا بیٹے میرا کعبہ میں جا رہا ہوں، کہنے لگے چچا جان کم سے کم اپنے معصوم بچوں کو تو ملنے دو۔ کہنے لگے نہیں، میں کام کے لیے صرف تمہارے لیے آیا تھا، تمہاری عزت کی حفاظت میری ذمہ داری تھی، میں نکلا اب آرمینیا کے لیے۔ کہاں معصوم بچوں کا دیدار تو گئے، کہاں جی گیا تو دیدار کر لوں گا، مر گیا تو میں اپنے بچوں کا حوض کوثر کو ملاقات کروں گا۔ یہ جذبات تھے ہمارے، اللہ کرے یہ جذبات ساری امت کی آج بھی بن جائے، وہ بے قراری اور بے چینی ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ بے قراری کے اندر اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا، ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائے گے، امت متحد ہو جائے گی۔ یہ امت کا شیرازہ منتشرہ، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔